ہاں بیٹا سیادت علی صاحب، ڈاکٹر واصل، اشراق صاحب، مدنی صاحب، یوسف صاحب اور ذکی صاحب میرے عزم اتحاد کے دوست اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں عزم اتحاد کی طرف سے طلباء بھائی کو عمرے کی ساتھ اور سقادت پیش کی موضوع پر زیارت کر کے آئے، اس کی میں مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں کی طرف سے۔ آپ کا میں بہت ممنون اور مشکور ہوں۔ آپ نے ہر سال جب بھی آپ جدہ تشریف لاتے آپ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں، بس آپ کے لیے ہم اس کا بہت ہی دل کی گہرائیوں سے آپ کا بہت بہت شکر گزار ہیں۔ چھوٹی سی نصیحت آپ کے اعزاز میں ہم اسی رکھی ہوں کہ آپ سے وارانہ محبت مذہبیات کے لوگ اور یہاں کے لوگ جتنے بھی ہیں آپ سے جسے جانکاری ہے، ایک بہت ہی گہرا ایک اٹیچمنٹ ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت سے رمضان کے اس مبارک مہینے میں تمام جو عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام کی عبادتیں قبول فرمائیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ جناب نصیر صاحب کہ وہ السلام علیکم۔ بہت دل کی گہرائیوں سے میں ذوالفقار صاحب ایکس میں گریٹر حیدرآباد کا والے میں استقبال کرتا ہوں کہ آپ نے وقت بھی نکالا اور ہمارے کہنے کے لیے یہاں پہ آئے آپ سے، اور آپ سے ہمارا ایک دل کا لگاؤ الگ ہی بات ہے، کیونکہ ایک فیملی ممبر جیسے ہیں ہمارے، اور ہم جب بھی ہندوستان جاتے ہیں حیدرآباد جاتے ہیں جو ہے نا آپ سے ضرور ملاقات ہوتی ہے، اور اسپیشلی آپ کی خاص چیزیں جو ہے ناشتہ آپ کے گھر پہ ہوتا ہے یہ سب چیزوں کو، اور بہت خلوص سے جو ہے نا ہم لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں وہاں، اور آپ کا تو کافی انتظار تھا۔ اور ایک بات میرے بڑے صاحبزادے نے پوچھا کہ وہ بولا کہ بیٹے ذوالفقار صاحب آ رہے ہیں، اچھا ماموں آ رہے ہیں کیا؟ وہ آپ نے بولا تھا ایک بار ان کو انکل نے بولا ماموں بولنا مشکل ہے، وہ بچے کو میرے ذہن میں رہ گیا وہ چیز، تو بولا بابا ہاں وہ آ رہے ہیں کیا؟ بولا ہاں بیٹا وہ آ رہے ہیں، آج میں ان کی بات آپ بہرحال کچھ اور کیا کہنا چاہیے، آپ کے لوگ بہت خلوص ہے ہمارا اللہ آپ کو ہمیشہ جو ہے کچھ شکرم رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور ہمارا خلوص ہمیشہ برقرار رکھے، اللہ کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت کی دعا کرتے ہیں۔ جناب فخر علی صاحب سابق امیر گریٹر حیدرآباد، تمام قدرین محفل، ذوالفقار بھائی سے ہمارا ایک دلی لگاؤ ہے بطور خاص کہ کبھی بھی ذوالفقار بھائی جب بھی یہاں پہ آتے ہیں، خاص طور پہ بالکل شارٹ پیریڈ کے لیے بھی اگر آئے تو آپ کچھ نہ کچھ ٹائم جو ہے بزم اتحاد کے لیے، اور ہم تمام جو لوگ ہیں بزم اتحاد ان کے لیے وقت نکالتے ہیں، اور ماشاء اللہ تبارک اللہ جب بھی حیدرآباد میں ہمارے بزم اتحاد کے کوئی بھی ممبر جب جاتے ہیں تو ذوالفقار بھائی کی طرف سے ایک بہترین دعوت ہے، جو کہ جو بھی ایک بار دعوت کھایا ان کی وہ بھولتا نہیں، ہمیشہ یاد رکھتا اور جب بھی ملتا ذوالفقار بھائی کو دعوت یاد دلایا۔ میری دلی دعا ہے کہ ذوالفقار بھائی صحت تندرستی کے ساتھ رہیں، اور ایک بات اہم بات یہ ہے کہ ذوالفقار بھائی کا تعاون ہمارے بزم اتحاد جدہ کے ساتھ بہت زیادہ رہتا ہے، بطور خاص اس وقت جو ہمارے مشاعرے ہوتے ہیں ذوالفقار بھائی حیدرآباد میں رہتے ہیں، اس کے باوجود ہم کو ایک اچھا اسپانسرشپ کے لیے جو ہے اچھا اماؤنٹ دیتے ہیں، یہ میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں ہر مشاعرے میں، تو یہاں آؤ یا نہ آؤ، حیدرآباد سے بھی ہو کر، تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ذوالفقار بھائی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ ہمارے حاضرین میں یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم ایک ایسی شخصیت کے متعلق بات کر رہے ہیں جنہوں نے جو عوامی شخصیت ہے اور بلا کسی حکومت کے دیکھا تو استعمال کیا، اور اس سے تمام قسم کے لوگوں کو فائدہ ہوا، اور جو خیرات آپ دیے گئے تھے اس کا جو ہے استعمال ہوا،
वो बहुत उम्दा और आला। गुज़िश्ता 40 साल से जब भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोई नुमाइंदा तथा हिस्सा तो यहाँ उनका इंतहाई दिलजोई के साथ खैर गुज़श्ता दिनों सुल्तान सलाहुद्दीन कुरैशी रहमतुल्लाह तस्बीह आते थे तो हर रमज़ान में जो है लकी दुनी मार्केट की छत पे लोग कारपेटान वो याद ताज़ा हो आगे सिलसिला चल रहा है इंशाअल्लाह वालिदा भी चलता खास तौर से का शुक्रगुजार उनका कोई फंक्शन होता है मुझे खास फंक्शन भी किया और जुल्फ़िकार भाई जैसे के बारे में मैं क्या बोलूँ, एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है और जो ऑल सेंट हाई स्कूल जो 170 ईयर्स ओल्ड है उसके अलुमनाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और गैर ज़रूरी खड़े हैं हमारे स्कूल का एसोसिएशन। और जुल्फ़िकार भाई जब क्रिकेट खेलते थे तो बच्चे थे ग्राउंड में बैठ के जाके नीचे देखते थे, एक स्मार्ट एक लड़का क्रिकेट खेलता है उधर एक स्मार्ट तो क्रिकेट का क्रेज था, वाइट ड्रेस में क्रिकेट खेलना करना। तो हम वो दौर से जुल्फ़िकार भाई भी जानते हैं, मगर ये भी बहुत बड़ी बात है कि MIM के जो पहला मेयर बने वो हमारे जुल्फ़िकार मगर यंगेस्ट मेयर बोल सकती हैं हिंदी वर्ड यंगेस्ट मेयर हिंदी वर्ड है। और आने में जब से सुल्तान सलाहुद्दीन साहब दो हम देखा करते थे तो जब मेयर का मैटर आया तो जुल्फ़िकार भाई को चूज कर सकती है। और जब भी मैं जुल्फ़िकार भाई से मिलता हूँ हमारे स्कूल के तारुफ से बात होती है, मैं जुल्फ़िकार भाई की हॉस्पिटैलिटी के बारे में सुना था जब जनवरी में जब गया हुए जुल्फ़िकार भाई की हॉस्पिटैलिटी को मैं भूल नहीं सकता। मैं अपने बच्चे को बोला था मैं नंदी निहारी और बिरयानी मैंने खाया। साहब जनरल सेक्रेटरी बज़्म इत्तेहाद, नसीर साहब जॉइंट सेक्रेटरी बज़्म इत्तेहाद, फारूक साहब वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस बज़्म इत्तेहाद, सादिक अली साहब भाई अलीना मुज़फ़्फ़र अली नकी साहब, हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। मैं सबसे पहले बज़्म इत्तेहाद का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने जब कभी भी मैं यहाँ पर आता हूँ मेरे लिए बहुत ही अच्छी सी दावत देते हैं। तमाम के लोग हैं हैदराबाद के और बाहर के लिए उनको यहाँ पर बुलाते हैं तो उनसे मिलने का शर्फ हासिल होता है और इंटरेक्शन करने का भी मौका मिलता है। मैं महमूदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बहुत ही मोहब्बत के साथ मुझसे पेश आते हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ ओवैसी ख़ानदान से जमात से हटके भी मेरा बहुत ही करीबी ताल्लुक़ रहा है। सालार के दौर से अचानक इतना मैं क्लोज हो चुका था सालार के, तकरीबन जमात के हट के भी मेरे बहुत ही क्लोज ताल्लुक़ात उन लोगों से हो गए और जिसकी वजह से भी हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब और सदर मोहतरम आज मुझे मामू पुकारते हैं और जो साथ हमारे बच्चे थे दूसरे मामू पुकारते थे। हैदराबाद के सारे लोग मामू पुकारते हैं, यहाँ हज़ार लोगों में भी रहेंगे तो मुझे मामू से मुखातिब होते हैं, वरना ये कभी किसी को ये बोले किसी को आइए भाई साहब, कभी ये बोले 1000 लोगों में भी वो रखे उन्होंने बचपन का हो, आज भी मुझे मामू पुकारते हैं, बहुत बड़ी बात है। रही बात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की और बज़्म इत्तेहाद की, बज़्म इत्तेहाद का मेरा ताल्लुक़ जब बज़्म इत्तेहाद क़ायम हुई
اس وقت میں سالار ملت کے ساتھ یہاں پر تھا. اس وقت بزم اتحاد قائم ہوئی آرگنائزیشن جدے میں, اور الحمدللہ اس دن سے لے کر آج تک بزم اتحاد بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے. آج مجلس اتحاد المسلمین کے پیٹرنیج میں ہے, اور جب کبھی بھی سوشل ورک کا بھی کام آتا ہے تو بزم اتحاد کرتی ہے بہت ہی اچھے طریقے سے, خاموش طریقے سے. اور جیسا کہ آپ کہیں کہ میں بزم اتحاد کا, جیسا ہمارے فائنانس کے وائس پریزیڈنٹ ہے, اس لیے بولے کہ خانہ پورے میں کہ مشاورہ ہوا تو ذوالفقار صاحب تعاون کرتے ہیں, فائنانس کے وائس پریزیڈنٹ ہیں, اس واسطے بولے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں بزم اتحاد کا NRI ممبر ہوں. بزم اتحاد جتنے میں ہے اس کا نان ریزیڈنٹ ممبر ہوں. ایک محبت ہے, ایک لگاؤ ہے اس سے, اور جو سالار ملت قائم کرے اس چیز کو اچھی طریقے سے کام کرے تو ہمارا بھی کام ہے کہ اس کو لے کے آگے بڑھے. اب وقت کے ساتھ حالات بدلتے ہیں, نئے نئے لوگ آتے ہیں, آنا چاہیے, پرانے جاتے ہیں نئے آتے ہیں. ہمیں جماعت میں بھی کئی لوگ آئے, ان کو یہ سب نہیں معلوم کہ بزم اتحاد کیا ہے, کیسا کام کر رہے لوگ, ان کی مجلس کے ساتھ کیا ہے. ان کے پہلے کے لوگوں کی سوچ میں اور آج کے لوگوں کی سوچ میں بہت سا فرق آ گیا. پہلے کے لوگ جو پرانے سالار کے ورکرز تھے, وہ ورکرز میں جذبہ تھا, خلوص تھا, ایک محبت تھی. آج اتنا کم ہو گیا کیونکہ آج کا ماحول ہی ویسا ہو گیا. خود ہمارے گھروں میں ویسا کم ہو گیا ہے. رشتہ دار آتے تو پہلے کیسا رہتا تھا, آج کیسا ہے. یہ چیز آج حالات کے ساتھ بدلتی جا رہی ہے. لیکن میں آج بھی جو ہے وہی سالار کے ساتھ جو ہوتا, آج بھی میری محبت بزم اتحاد کے ساتھ وہی ہے. نہ صرف بزم اتحاد کے ساتھ, جتنے میرے پرانے ملنے جلنے والے ہیں, جتنے ہمارے جماعت کے پرانے ورکرس ہیں, اتنے ورکرز ہیں کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے صدر صاحب بھی نہیں جانتے ہوں گے. ان ورکرز سے آج بھی میرا رابطہ قائم ہے. آج بھی وہ لوگ اس سے آتے ہیں, حیدرآباد سے بھی آتے ہیں, ڈسٹرکٹ سے آتے ہیں, وہاں سے پرانے لوگ تقریباً مر گئے جو ہے, وہ لوگ جب بھی آتے ہیں حیدرآباد تو برابر میرے سے ملاقات کرتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ہم ایک ساتھ مل کے کام کریں, جماعت کو مضبوط کریں, جماعت کے حق میں دعا کریں, اللہ تعالیٰ جماعت سے اچھے کام لے, خاص طور سے مسلمانوں کے لیے. آج ہندوستان کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں دن بدن, ویسے میں جماعت کی بہت ضرورت ہے. ہم سب کو ایک جھنڈے تلے آنا چاہیے, مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ آنا چاہیے. کہ آج ایک قیادت ایسی ابھر کے آئی ہے ہندوستان میں کہ آج اگر کہیں بھی جائیے آپ پورے ورلڈ میں, آج یہ بولے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا اگر کوئی لیڈر ہے تو اسدالدین اویسی صاحب. اللہ ان کو صحت دے, اچھے سے اچھا کام لے, ہمارے لیے جماعت کے لیے کام لے. اور رہی بات مجلس کی تاریخ بولے تھے, تاریخ سنانے بیٹھے تو پھر سحر ہو جاتی ہے. میں اس کے کافی ٹائم ہو چکا. اس تاریخ کے مجلس اتحاد کی تاریخ احمد الدین اویسی صاحب سے اچھا کوئی نہیں سنا سکتے. وہ ایک ایسی شخصیت ہے. آج ہم لوگ تو خالی سنے, میں بہت سی چیزیں سالار سے سنا ہوں, وہ میں صحیح بتا سکتا ہوں یہ چیز ہے, مگر بعض لوگ ایسے خالی سب سنے ہوئے ہیں, حقیقت میں دیکھے کوئی بھی نہیں. خالی سن کے سب لوگ ہوتے جو دیکھے ہیں. جماعت قائم ہوئی, دوبارہ جو قائم ہوئی تھی, قاسم رضوی صاحب جاتے وقت فخر ملت کو صدارت دیے تھے, یہ سب چیز آئین گواہ ہمارے احمد الدین اویسی صاحب ہیں. آپ کے ساتھ یہیں پر ہے وہ, آپ جب بھی آئیں گے تو ان سے سنیے مجلس کی حقیقی تاریخ کیا ہے. اب لوگ سنے سنائی باتیں کرتے ہیں, آج یہ بات ہوئی تو کل جا کے وزارت بدل جاتی بات. آپ ان سے سنیے, آج ان سے ہٹ کے. بس میں تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کوئی نہیں جانتا مجلس کی تاریخ کیا ہے, دونوں بتائیں گے. اندرونی اور باہر کی سب ان دیکھے ہوئے ہیں. جس وقت مجلس اتحاد والی بات ہو رہی تھی میری, بتا رہے تھے جب قاسم رضوی صاحب جب بلائے تھے ہمارے والد صاحب کو, میں جب 12 سال کا تھا, بولے 12 سال کے لڑکے کی یادداشت پوری نہیں تھی. کیونکہ میں ان کو کئی دن سے ان کو انسسٹ کر رہا ہوں جماعت کی تاریخ ہم لکھیں گے, کتاب لکھیں گے. آپ جب بھی حیدرآباد آتے ہیں آپ تھوڑا ٹائم دیجیے, میں کسی رائٹر کو بٹھاتا ہوں, آپ جماعت کی تاریخ آپ پوری طریقے سے آپ صحیح بتا سکتے ہیں. اتفاق سے ایسا ہو رہا ہے کہ ٹائم نہیں ملتا ہوں. کل بھی میں ان سے ملاقات ہوئی میری مدینہ شریف میں, میں ان سے یہ کہا کہ آپ آئے تو کیسا بھی ٹائم نکالیے, میں آدمی کو لگاتا ہوں گھر پہ, آپ سے جو بتائیں گے آپ جماعت کی حقیقت کیا ہے, حقیقی تاریخ, صحیح تاریخ جو ہے وہ بتا سکتے. تو میں ان سے گزارش کرا, ان سے ریکویسٹ کرا, تو بولے ٹھیک ہے میں جو ہے تو برابر آؤں گا. اور میں ہمیشہ, کیونکہ آپ لوگ اتنی خلوص کے ساتھ, میں جب بھی یہاں پر آتا ہوں تو 2 دن جدے کے لیے رکھتا ہوں. عمرے کے بعد میں, زیارت کے بعد میں 2 دن جدے میں رکھتا ہوں, کہ آپ لوگوں کی محبت
تو میرے ساتھ ہیں. میں آپ کی محبت میں 2 دن جدے کے لیے رکھتا ہوں کہ آپ سے بغیر ملے میں جانے آپ لوگوں سے جیسا کہ عمرے کو آتے تو زیارت کے لیے جاتے ہیں ویسا میں جدے میں آپ سے مل کے جاتا ہوں مگر اس میں میرا عمرہ پورا کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. 2 دن میں رہتا ہوں یہاں سب ہمارے لوگوں سے ملتا ہوں. ذکی میاں بولے ذوالفقار بھائی سے بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی میرے گھر پہ آئے کہ ذکی میاں اتنے بزیسٹ پرسن ہے. میں کہوں یہاں بھی بزی ہے وہاں بھی ہے انڈیا میں ہے تو بزی رہتے ہیں. کبھی دلی میں رہتے کبھی وہاں رہتے کبھی یہ کام ہو رہا کبھی فروٹ کے اس میں رہتے کبھی اس میں رہتے کبھی بزنس کے کیا بہت سے آرگنائزیشن ہے ان کا تعلق ہے. تو بڑی مشکل سے پکڑے گئے میرے کو چالا ڈال کے پکڑنا پڑا پکڑ کے لایا لاسٹ ٹائم جب آئے تھے. تو ذکی یہاں کا بہت ہی بزی ہے. اللہ ان کو بزی رکھے اور آپ سب کے کام کاروبار میں ترقی دے. اللہ آپ کو صحت کے ساتھ رکھے. کافی دیر ہو چکی میں بہت کہتا تھا مگر دل تو نہیں کرا بیٹھنے کا مگر لیڈر کو بولنے کی موقع مل گیا تو چھوڑتا نہیں. آیا اشفاق بھائی اچھا ان کو دے لیں باقی ہم لوگ ادھر ہی لے لیں گے. آپ نے لگاؤ ہماری نصیحت یہاں سے یونیک رہتی کریٹو آدمی ہے پکڑو میں ادھر کچھ کرتے رہتے ہیں. کیا ہوتا ہے میں نظام آباد میں گیا تھا وہاں پہ تھی ایک جگہ پتہ نظام آباد انچارج تھا الیکشن کا دیا تھا اچھا پتنگا بنا گروپ فوٹو لے لیں گے بس میں